الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس نشست وچ اللہ کریم دی توفیق نال 6 گلاں عرض کرنیاں اگر وقت نے اجازت دیتی۔ انہاں 6 گلاں دا خلاصہ یہ ہے کہ صادق اعظم کائنات دی سب تو بڑی سچی شخصیت جنہ دے نال دا سچا انسان اللہ کریم نے نہ بنایا ہے نہ قیامت تک بناونا ہے، جنہ دے نال دا صداقت دا پیکر نہ اج تک دنیا چ آیا ہے نہ قیامت تک آونا ہے۔ میری مراد محبوب رب ذوالجلال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی امت نو ارشاد فرمایا ہے کہ تساں 6 شیاں دی مینوں ضمانت دیو تا میں آمنہ دلال تواڈے واسطے جنت دا ضامن ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل دے اندر او 6 گلاں بیان فرما کے انہاں تے عمل کرنا لے انسان واسطے جنت دے ضامن ہون دا وعدہ کیتا ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ اہن
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امتیو تساں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو چین شیعہ دی ضمانت دیو تے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے جنت دا ضامنہ۔ انہاں 6 چیزاں وچوں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ضمانت دیو کہ ساری زندگی تواڈے وچوں جھوٹ نہ نکل سی، گل سچی کرے سو تا میں آمنہ دلال جنت دا ضامنہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی۔ ایک نوجوان آیا ہے مینوں رستہ دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بہ کے میں گل کرنا چاہنا۔ صحابہ کرام نے رستہ دیتا ہے، عام دے سامنے آ کے بہ گیا۔ آکھن لگا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر 4 کمزوریاں ہیں۔ نواں مسلمان ہویا، اسلام قبول کرن تو پہلے دا جرا زمانہ ہے میرے اندر 4 کمزوریاں ہن پیاں۔ انہاں وچوں میں ایک چھوڑ سکدا، 3 چھوڑنا میرے واسطے مشکل ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بھی بولے نہ ہونا۔ نمبر 2 شراب نوشی دی بھی عادت ہے۔ نمبر 3 چوری بھی کر گھننا ہونا تے نمبر 4 غلط کم بھی میرے دو تھی میں داؤں دے حضرت۔ ایک چھوڑے سان 3 نہیں چھوڑنیاں۔ صحابہ کرام انتظار وچ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھن انہاں 4 وچوں کیڑی شے چھوڑن دا حکم ارشاد فرمیندن۔ آپ نے فرمایا جوان ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ شراب نوشی تو عام نے نہیں روکا، چوری والے کام تو عام نے منع نہیں کیتا، اے نہیں فرمایا جو غلط کام دے نیڑے نہ ونجے۔ نوجوان چلا گیا ہے، رات دا ٹائم تھی ہے، جر ویلے شراب پیالے دے اندر پا کے شراب دا پیالہ چاہ کے پیمن دا ارادہ کی دس فوراً ذہن دے اندر سوچ پیدا ہوئیے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات تھی ونجنی ہے۔ یہ آپ نے پوچھا چاہ جوان شراب تا نبی پیتی، جے کر میں آگا شراب میں نہیں پیتی ہے تا کوڑے میں شراب پیمن لگا، تے جے کر میں آگا میں شراب پیتی ہے میں نو کوڑے لگڑن۔ اپنے منہ نال جو میں اقرار کر چھوڑے، شراب دا پیالہ سٹے جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جھوٹ نہ بول سکدا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے روانہ تھی گیا، چوری چھوڑن دا وعدہ دنم کیتا۔ انہیں چلدے چلدے دل دے اندر خیال پیدا تھی ہے، جے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آمنا سامنا تھی ہے حضور پچھا جا چوری تے نوی کی تھی، جے کر میں آکھا میں چوری نہیں کی تھی یہ تا کوڑے میں تا چوری دے ارادے نال گھرو روانہ تھیاں۔
تے جے کر میں آکھاں چاہ چوری کیتی ہے تا قرآن دا قانون میرے تے نافذ سیونے. چھویں سپارے دے الفاظ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. یہ میرے سامنے آیت نمبر 38 سورت دنا سورت المائدہ 6واں پارہ. چوری کرنا لا مرد ہوئے چوری کرنا لی عورت ہوئے مسلمان حکمران ہو تسا انہاں دا حد کٹنے واپس مڑائے. تھوڑی دیر بعد اٹھے غلط کم کرن دے ارادے نال روانہ تھیے. دل دے اندر خیال پیدا تھیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل میں حاضر تھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جا برے کم دے قریب تا نمیں گیا. جے کر میں آکھاں جو نم گیا ہے تا کوڑے وعدہ کر کے آیا جو جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنے. تے جے کر میں آکھاں چاہ میں کیتا ہے قرآن دا قانون میرے تے نافذ سیونے. 18واں پارہ سورت دنا سورت النور فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. غلط کام کرن والی عورت ہوئے یا مرد ہوئے 4 گواہ گواہی چلے من جو اساں اکھیاں نالے کم تھی دویا ڈٹھے. سنی سنائی نا معاف کرے ساریاں گلاں تا ہوندیاں سنیاں سنیاں لیاں. جی فلانا بندہ گل پیا کہ جی میں فلانے دے منہ چ سنے جی فلانے بندے آکھ دے پیان اے گواہی شریعت نہیں منے دی. 4 گواہ گواہی دے من جو سا اکھیاں نال ڈٹھے کم تھی دویا تے انہاں 4 گواہاں دے اتے 2 بندے ہور گواہی دے من. مسئلہ سمجھنے دوستاں برے کام دی گواہی دے منالے 4 بندے انہاں دے اتے 2 ہور بندے گواہی دے من جو اساں گواہی دینے واقعی 4 گواہ سچے ہن. انہاں جری گواہی دیونی ہے سچی گواہی ہونی ہے. ایسے 4 گواہ اگر گواہی دے چھوڑن فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. غیر شادی شدہ مرد ہوئے غیر شادی شدہ عورت ہوئے 4 گواہ گواہی دے چھوڑی اساں اکھیاں نال کم تھی دویا ڈٹھے انہاں ڈوہانوں 100 کوڑے مارو. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ دے قیامت نال ایمان رکھن والے ہو تانوں سزا دے دے ویلے دل دے اندر کہیں قسم دا ترس تے رحم نہیں آونا چاہیدا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. 100 کوڑے جس ویلے انہاں نوں مارن لگو ایمانداراں دی ایک جماعت عبرت واسطے موقع تے بھی موجود ہونی چاہیے. نوجوان پچھو دے والا ہے جے کر میں آکھاں میں کم کیتا ہے ایویں نہ ہوئے جو میرے اتے قرآن دا قانون نافذ سیوے. دوجی دیوار حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھی ہے بڑا خوش آکھن لگا حضرت 4 کماں وچوں تساں فرمایا ہے جھوٹ نہیں بولنا گل سچی کرنی ہے. میں اسے سچ بولن دے اتے پکا تھی گیا ہم نتیجہ اے نکلے سچ چلے جذبے تے پکا تھی نال شراب تو بھی بچ گیا چوری تو بھی بچ گیا تے سچ چلے جذبے تے عمل کرنا اللہ برے کم تو بھی میں نو بچا چھوڑے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصدقوا اذا حدثتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
6 چیزاں وچوں پہلی چیز تسا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو ضمانت چڑھے ہو ساری زندگی توڑی زبان وچوں جھوٹ نہیں نکلنا، لین دین ہوئے معاملات ہوئے نا، رشتہ داری ہوئے تعلقات ہوئے نا، پڑوسی دا معاملہ ہے، رشتہ داراں دا معاملہ ہے، آس پاس دے بنداں دا معاملہ ہے، زندگی بھر زبان دی حفاظت کرے سو، جھوٹ نہ بولے سو، اے ضمانت تسا جڑے ہو میں اللہ دا محبوب توڑے سے جنت دا سامن ہاں۔ نمبر 2، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوفو اذا وعدتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جیرا دوسرا وعدہ کرو آپس وچ ہووے بھی شریعت دے مطابق، وعدے نو پورا کرنا تہاڈا کم ہے، تے جنت دا سامن ہونا میں آمنہ دلال دا کم ہے۔ ہن حدیث پاک نال مثال سناواں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مکہ شریف جو روانہ تھین، حدیث پاک وچ آئے ہیں ہجرت کرن دے ارادے نال باپ بیٹا میں دے پہن مدینہ طیبہ، رستے تے ابو جہل دے لشکر نال ملاقات تھی گئی ہے، 1000 بندہ نال، او بھی اصلے نال لیس، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں دے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل دے لشکر نے گرفتار کر ہی دے، کتھا میں دے پہ ہو روح باپ بیٹا کھڑ لگے، گل اساں سچی کرنی ہے، مکہ شریف چھوڑی ویندے ہیں، کیوں کہ ہجرت کرن دا ارادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ہجرت ارادے نال ویندے پے ہیں، مکہ شریف چھوڑنا ہے تے مدینہ طیبہ رہائی رکھنی ہے۔ ابو جہل کھڑ لگا تانوں پتہ بھی ہے کہ نہیں اساں کیوں ویندے پے ہیں، مکہ تساں بھی چھوڑی ویندے ہو اساں بھی چھوڑی ویندے ہیں، یہ سانوں کوئی پتہ نہیں۔ ابو جہل کھڑ لگے 1000 مسلح لشکر گھن کے اساں دا مسلمانہ نال جنگ کرن ویندے پے ہیں، اگر تساں مکہ شریف پہنچ گئے باپ بیٹا تساں دا ساڈے خلاف مسلمانہ دی امداد کرنی ہے، سانوں پتہ لگے 313 بندے گھن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جو روانہ ہن، اسائی میں دے پہ انہاں نال جنگ کرن واسطے، اے اوہ جنگ ہے جری غزوہ بدر دے نال مشہور ہے، اساں تا ہجرت کرنی ہے ونجنا ہے۔ ابو جہل کھڑ لگے ایک شرط اساں تانوں ونجن دے مدینہ طیبہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تساں وی ابا جان حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ تساں وی وعدہ کرو میں ابو جہل نال کہ جیرے مسلمانہ نال ساڑی جنگ تھئی تساں مسلمانہ دا تعاون نہیں کرنا، وعدہ کرو، اے وعدہ کریں دے ہو تساں چھڑے نے ہیں، جے کر تساں اے وعدہ سارے نال نہ کیتا تساں تانوں چھوڑنا نہیں۔ گردن دے اتے ابو جہل نے تلواراں چ رکھیاں، وعدہ کریں دے ہو ٹھیک ورنہ میں کونا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے ابا جان حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تلواراں گردن تے رکھیاں ہویاں وعدہ چکی تے اسا مدینہ طیبہ پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ مسلمانہ دی توڑے نال ٹکر ہوئی تا اساں مسلمانہ دی امداد نہیں کرنی وعدہ ہے جی وعدہ ہے چلو باپ بیٹا دوڑ پہ سفر کریں دے 313 صحابہ کرام دے لشکر نال ملاقات تھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام دے لشکر نال روانہ ہن رستے دے حضرت حذیفہ دے حضرت یمان رضی اللہ عنہما بھی پہنچ گئے سنو تساں کی میں آپ نے پوچھا حضرت اسا ہجرت کر کے آ گئے ہیں تے ہون تساں سانو اجازت دے ہو اسا بھی تواڈے نال شامل تھیونا چاہندے ہیں لیکن ایک وچ گل ہے جہر ویلے مکے شریف جو نکلے سے ابو جہل دا لشکر سانو ٹکر گیا انہاں سانو پکڑ کے دے تلواراں ساری گردن دے رنگ چھوڑنیاں آکھن لگے سارے نال وعدہ کرو کہ جرلے مسلمانہ دی سارے نال جنگ تھئی تو صحابہ کرام دا ساتھ نہیں دیونا حضرت اساں وعدہ کر کے آئے ہیں لیکن او تا غیر مسلمین دشمنین مخالفین اسلام دے مسلمانوں مٹاون واسطے مکے شریف جو نکلے ہوئے ان کیا حکم ہے سارے واسطے تے وعدہ گھنن والا بھی ابو جہل جہدے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا بھی ایک فرعون ہے تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا فرعون ابو جہل ہے بلکہ ابو جہل آپ نے فرمایا فرعون نالوں بھی زیادہ ڈاڑھائے قرآن پاکی لفظ 11واں پارہ سورت دنا سورت یونس فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین آیت نمبر 90 سورت یونس 11واں پارہ جیرے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت علیہ فرعون نو ٹبیاں آیاں نگ تے منہ دے اندر پانی وڑے ہے نسایا تھی ہے چیخا مارن لگیا من تو میں ہوں ایمان قبول کرے نا اللہ فرمائے آل آنا ہوں تکڑا تھی نا شاباش بڑا فسادیاں میں ایتا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا فرعون آئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا فرعون ابو جہل جس ویلے زخمی تھی کہ تلے ڈٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ونیو ابو جہل زخمی پیا نے بدر دے میدان چاپڑی قسم پوری کرو او کی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابین 6ویں نمبر دے مسلمان تھایان السابقون الاولون دے اندر داخلین پہلے مسلمان ہومنا لے بندے بیت اللہ شریف دا طواف کرے نیان قد انہ دی قدرتی طور تے چھوٹی آئی جسم بھی بڑا کمزور ہے ابو جہل بھی اتفاق نال بیت اللہ شریف دے وچ آئی حضرت ابن مسعود نو چاٹ ماری ہس صبر کر گئے فرماوا لگے میں نو اللہ دی قسم ہے ابو جہل اج تے میں نو چاٹ ماری ہے طواف تو روکئی اللہ دی قسم ہے میں تیری گردن قلم کرے ساں وانیو گردن قلم کرنا اللہ وجود اپنا دیکھ میری گردن کٹے سے جا اللہ کریم موقع گن آیا ہے زخمی بھی ابو جہل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ونجو اپنی قسم پوری کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل دے سینے تے چڑھ بیٹھے. گردن قلم کرن دا ٹائم آیا ہے. فرماون لگے ابو جہل دسا موت دا ٹائم ہے, سکرات لگے بہن کوئی دل دی تمنا ہی بھی کہ نہیں. آکھن لگا دو گلاں ہن. پہلی گل جیرے ویلے میری گردن کٹن لگے ذرا تلو کر کے کٹے تاکہ باقی ساڑھے جتنے بندہ دیاں گردناں کٹیاں ہویاں پئیاں ہوئے نا میری گردن ذرا وڈی ہوئے تاکہ پتہ لگے کہ سردار دا سرے. تے دوجی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوان کے سنیہ چڑے میں جیرے ویلے جیتا ہاں میں ایک نمبر دا توڑا مخالفم. موت دے ٹائم میں 70 گنا زیادہ بغض کھن کے مردہ پیاں. اللہ او ابو جہل. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت اساں تاؤں دشمن اسلام نال وعدہ کر کے آئے ہیں اساں مسلمانہ دی امداد نہیں کرنی لیکن وعدہ کرنا ساری مجبوری ہے جو ساری گردن تے تلواراں جے رکھیاں ہنس میں تو انہوں سبا کرے نا جے کر دو سا میرے نال وعدہ نیوے کریں دے. اساں وعدہ کر گیا ہیں ان کیا حکم ہے کیا کرنا چاہیے دے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں مدینہ طیبہ دے اندر چلے ونیو تساں صحابہ کرام دے لشکر دا ساتھ نہ دے ہو. وعدہ دا تساں ابو جہل جائیں کافر نال کیتا ہے لیکن وعدہ کافر نال کیتا ہویا پورا کرنا ضروری ہے. معاف کریں ساڑھے حالات کیا ان وعدہ کرے نے ہیں میں تو مذاق کیتا آئی پورا نہ کیتا میں تو گپ کیتی آئی میں تو یہ گل کر چھوڑی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھین چیزاں دی ضمانت دے ہوتا میں آمنہ دلال ازمر لکم الجنہ توڑے واسطے جنت دا زامنہ گل کرو دا سچی کرنی ہے. نمبر 2 وعدہ کرو تو اس نو پورا کرنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ ہے. نوجوان ایک بندے نو پکڑ کے گھنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی عدالت وچ خیر ہوئے. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جوان آکھن لگے حاضر رجلو قتل والدنا. امیر المومنین بندہ قاتل ساڑے ابے نو قتل کی تاس نس گیا ہے ساڑے ہتھے نہیں آیا. بڑی مدت بعد سانو نظر آ گیا اساں پگڑ کے توڑی عدالت دے اندر گھن آئے سانو انصاف چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا واقعی گل انہیں آ رہے گرفتار شدہ بندہ کھن گے واقعی میں نہ دے ابے دا قاتلاں تے پتہ ہے کیری صدا قتل دی اگر وارث معاف نہ کریں تو قتل دی صدا قتل ہے. قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے دوجا پارا اور رب العالمین دلا ریب کتاب فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا. یہ آیت نمبر 178 ہے. ایمان والے او مقتولاں دے بارے وچ برابری کرنا تواڈے تے فرض ہے.
آزاد بدلے آزاد دے، غلام بدلے غلام دے، عورت بدلے عورت دے۔ اسلام دے اندر مساوات ہے۔ بندہ کہنے لگا امیر المومنین واقعی میں نو مسئلے دا پتہ ہے، اگر مقتول دے وارث معاف نہ کرن، دیت نہ گھنن، خون بہا نہ گھنن تو میں نو قتل کر دیتا ویسی۔ لیکن امیر المومنین میری ہی کپیلے میں نو 3 دیوانہ دی مہلت چاہی دیئے۔ مہلت کیا مطلب؟ کہ میں کوئی مال دے پیسہ دفن کی دوئے زمینی چھ، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہن، جے کر میں تواری عدالت دے اندر قتل تھی گیا، او خزانہ تے مال سائے تھی ونجنے جرہ میرے بچان دا ہے۔ ساری زندگی میری بیوی تے بال پریشان راسن ابا کی دے گیا۔ 3 دیوانہ میں نو مولت چڑے ہو، میں اپنا سارا حساب کتاب برابر کرواں، لین دین میں مکا چکاواں، اپنی آخری الوداعی ملاقات بیوی تے بچہ نال کرواں، میں 3 دیوارہ تو بعد واللہ ساں میرا وعدہ ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دیوانہ دی مولت تاں مل سکتی ہے، کوئی ضامن پیش کر۔ اگر کوئی بندہ تیرا ضامن بن ونجے 3 دیوانہ واسطے تینوں اساں چھوڑ سکتے ہیں، تو نہ آیا تو تیری جاتے ضامن نو قربانی دیونی پوسی۔ آس پاس رٹھس، کوئی واقف نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی شان والے صحابیان، تہانا بڑے غریب تے مسکین بندے، اشارہ کر گیا کھن لگے قاتل اے جوان میرا ضامن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری دو ڈٹھے، تو سا ضامن بن دے ہو؟ فرماؤ لگے میں ضامنہ، اگر یہ واپس نہ آیا آتا تو انہوں قتل تھی منا پوسی۔ حضرت ابو ذر فرمایا امیر المومنین میں تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جوان جا، 3 دیوار مولت ہے، پہلی دیوار گزر گئی ہے، دوسری دیوار گزر گئی ہے، تیسری دیوار تھئیے، مقتول دے بیٹے آ گئے حضرت عمر دی عدالت وچ، انتظار تھیندا بھی ہے دیکھن قاتل آندا کہ نہیں۔ فجر گزری، دوپہر لنگھ گئی، دیگر دا ٹائم آ گیا ہے، حتیٰ کہ نماشاں دا ٹائم نیڑے لگی ہے، ڈی لاہن والا قاتل نہیں آیا۔ صحابہ کرام پریشان تھی من لگے، اگر قاتل نہ آیا اودی جاتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قتل کر دیتا ویسی۔ ہائے ہائے ایڈی شان والے صحابی مفت جان زائے تھی وے، بجیر ویلے ڈی لاندھا پیا ہے، صحابہ دی بے چینی تے بے قراری عروج تے ہے، گھوڑے دے دوڑن دی آواز آئیے، گھوڑے دی ٹاپا نال مٹی دیکھے اڑ دیاں دیئے، عدالت دے باروں گھوڑا آ کے رکے، قاتل جوان تلے اتر پیے، مٹی دے گرد و غبار کھے نال کپڑے بھرے ہوئے، امیر المومنین میں آ گیا، حیران تھی گئے سارے، جوان تو ناوے ہاں جان تیری بچ سکتی ہے۔ حضرت عمر فرمایا تیری جات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قتل تھی ونجے نا، کیوں واللہ ہیں؟ قاتل آکھن لگے امیر المومنین گلتا تواری بجائے میں نام ہاتھ جان بچ سکتی ہے، لیکن اس واسطے میں واللہ ہیں خوفا من نہیں یکالا ذہب اہل الوفا، اس واسطے واللہ
تاکہ کوئی اے نہ سنگے جو وعدے پورے کرنا لے بندے دنیا تے نہیں رہے. وعدہ جو کر گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے ڈٹھے فرماون لگے تساں اس قاتل نو جان دے آوے جی میں تا کوئی نم جاندا ضامن کیوں بنے ہو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فرماون لگے امیر المومنین ضامن واسطے بنا خوفا من نہیں یقال ذهب اہل المروت والکرم. اس واسطے نہ جان دے ہوئے نہ واقف ضامن بن گیا تاکہ کوئی اے نہ سکے جو احسان کرنا لے بندے دنیا تے نہیں رہے. مقتول دے جرولے بیٹا نے گل سنیے جرے مدعی ہن وارثن آکھن لگے امیر المومنین اجرا قاتل واللہ ہے ساڑے دل دا بھی جذبہ سنو سے کم کرن لگے ہیں. خوفا من نہیں یقال ذهب اہل العفو اسا اللہ دی رضا واسطے قاتل نو معاف کرے نے ہیں تاکہ کوئی اے نہ سنگے جو قتل معاف کرنا لے بندے دنیا تے نہیں رہے. سا معاف کیتے ہیں. وعدے پورے کرنے دا کیا فائدہ تھی یا قتل معاف تھی گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوفو اذا وعدتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وعدہ کرو وعدے نو پورا کرن واسطے تساں تہیہ کر گھنو میں آمنہ دلال جنت دا ضامنہ. تریجی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادو اذا تمنتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر توالے گولو امانت رکھی ونجے امانت واپس کرن دے اندر خیانت نہیں کرنی. امانت نو ادا کرن دا وعدہ تساں جا کرو میں آمنہ دلال جنت دا ضامنہ. اسا کیا کیتا ہے ہائے ہائے. حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت خیبر دے موقع تھے فلانا بندہ فوت تھی گیا ہے. آپ نے فرمایا تساں جنازہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ گھنو فوت تھین والے دا میں آمنہ دلال جنازہ نہیں پڑھنا. صحابہ کرام دے چہرہ دا رنگ اڑ گیا ہے. حضور فرمیندن میں جنازہ نہ پڑھدا میت چاہ گھنونیوں میں جنازہ نہ پڑھدا جنازہ پڑھنا ہی نہیں تے میں جنازہ پڑھاونا ہی نہیں تہاڈی مرضی. حدیث پاک بھی چاہے صحابہ کرام دے چہرہ دے رنگ بدل گئے. اتنا بڑا تا گناہ کیتا جو آمنہ دلال جنازہ نہیں پڑھاونا چاہتے. اللہ دے معموم خیر ہوئے آپ نے فرمایا این بندے امانت دے اندر خیانت کی دی. سامان ادھا دیکھو جڑے صحابہ کرام نے ادھا سامان کھولا ہے. حدیث پاک بھی چاہے 2 درم دے برابر 2 درم 8 آنے بڑھنے نے 8 آنے 4 آنے دا 1 درم 8 آنے 2 درم 8 آنے دے برابر اون دے سامان وچوں ہیرے نکل پے جڑے یہودیاں دا مال ہن تے مسلماناں دے گودے وچ آیا ہے. مسلماناں نے سارا مال جمع کرا چھوڑا شریعت دے مطابق تقسیم کرنا ہے. ڈاویں سپارے دے لفظین اے میرے سامنے ڈاواں پارا پہلا صفحہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
یہ پہلی آیت ڈاویں پارے دی دشمنان اسلام نال جہاد ہوئے جیرا انہاں دا مال جہاد تو بعد مسلمانہ دے قبضے وچ آیا ہے اون مال دے 5 حصے کرنے 4 حصے مجاہدین واسطے ایک حصہ اللہ واسطے اللہ دے محبوب واسطے اللہ دا حصہ بیت اللہ دے خرچ کرنا ہے بیت اللہ شریف نال نہ ہوئے تا علاقے دی مسجدہ دے خرچ کرنا ہے اسے 5ویں حصے وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حصہ کرنا ہے اسے 5ویں حصے وچوں آپ دے قریبی رشتہ داراں دا حصہ کرنا ہے اسے 5ویں حصے وچوں والیتاما یتیمہ دا حصہ کرنا ہے اسے 5ویں حصے وچوں مسکینہ دا حصہ کرنا ہے اسے 5ویں حصے وچوں مسافرہ دا حصہ کرنا ہے 4 حصے مجاہدین دے 5واں حصہ اللہ دا اللہ دے محبوب دا آپ دے قریبی رشتہ داراں دا یتیمہ دا مسکینہ دا مسافرہ دا ان خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرولے خیبر دے یہودیاں نال سادہ جہاد تھی ہے مقابلے دو بعد جرا انہاں دا مال قبضے وچ آیا ہے حکم دتا گیا ہے سارا مال جمع کراؤ این مال دے اساں 5 حصے کرنے 4 مجاہدینی تقسیم کرنے تے 5واں حصہ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمہ مسکینہ مسافرہ تے عام دے قریبی رشتہ داراں دا اے جرا بندہ فوت تھی ہے 8 آنے دے برابر 8 آنے کیری شائن پورا روپیہ بھی نہیں 8 آنے دے برابر یہودیاں دے مال وچوں کچھ ہیرے ہن جنہ دی قیمت 2 درم 8 آنے بن دی ہے او مال لکا گھی 10 8 آنے دے برابر تے جمع نس کرایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو وہی نال نسا چھوڑا 8 آنے پیسے دی خیانت کی دیئے فوت تھی گئی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمانہ دے مال چوں 8 آنے دی خیانت کی دیئے میں آمنہ دلالوں دا جنازہ نہ پڑھامنا چاہتا معاف کریں ساڑھے حالات تاہین 8 آنے کے شیطہ تا لکھاں کروڑا غیبین ہائے ہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے دا گھیرا کیتا ہوئے یہودی قلعے دے اندر محصورن صحابہ کرام چوکنے ہو گئے قلعے دا دروازہ کھلدا بھی ہے اندر دشمن سارے یہودی موجود ہیں اساں جہاد کرنا ہے انہاں نال کوئی منصوبہ نہ ہوئے قلعے دا مین گیٹ کھلے بکریاں دا اجڑ باہر نکلے اجڑ دے پچھوں پچھوں ایک چرواہا تے آجڑی بھی نال آندا پی ہے گیٹ بند تھی گیا ہے صحابہ کرام چوکن نہ کھلوتے اے کوئی دشمنہ دا منصوبہ نہ ہوئے بکریاں گھن کے آجری ہولے ہولے صحابہ کرام دے نال آئے پاڑے چیرے ہوئے کپڑے پھٹی پرانی جوتی سر تے بہترین پگڑی نہیں غریب تے مسکین بندے تے رنگ بھی کالا ہس تو کون ہے بھائی دشمنہ دے قلعے دے وچوں نکل کے آئے ہیں آکھن گئے صحابہ کرام میں غریب آدمی ہاں بکریاں چرے ناؤ نام مزدوری تے میں اپنے مالکاں نو آکھے میں بکریاں چراون واسطے وینا باہر روزانہ باہر آنا ہونا ہم مالکہ کھن لگے عقل نو ہتھ مار باہر سارے دشمنے کھلوتے مسلمان تے تو باہر بکریاں چراون واسطے ویندا تینوں بکریاں دی لگی ہوئی ہے سانو جان دا فکر ہے میں اپنے مالکہ نو آکھے میں غریب دے مسکین بننا میڈا کہے توڑے دشمنہ نال مسلمان جانن تے تساں جانو
میں تو مسلمانہ دا کوئی نقصان نہیں کیتا ہویا، سر نہ کھا ونج گھن ونج بکریاں، سانو اپنا چنتا ہے تینو بکریں دی گھن ونج میں کہ بہانے نال بکریاں دا جڑ باہر گھن کے آیا، اصل میں نو شوق ہے جو آمنہ دے لال نو دیکھنا چاہنا، قربان ونجا سنی توجہ ہے اپنے یہودی مالکاں تو اے میرے سامنے دوجا پارا تے سورت دنائے سورت البقرہ، اللہ فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، آیت نمبر 146۔ جنہ یہودیاں دے عیسائیاں نو میں اللہ نے تورات و انجیل دا علم عطا کیتا ہے، تورات و انجیل دا علم رکھنا لے یہودی دے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں پہچان دین جی میں ابا اپنے سکے پترہ نو پہچان دا ہوں دے۔ پچھلی آسمانی کتاباں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی لکھی ہوئی ہے، میرے آخری محبوب دے وال وگرے ہومنن، گھنگریالے وال گھنگریالے ہناب دے، نشانی لکھی ہوئی ہے آخری حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں دی سفیدی زیادہ سفید ہومنی ہے، اکھیاں دی سیاہی زیادہ سیاہ ہومنی ہے، اے نشانی بھی پوری ہے تے آسمانے کی دامن نشانی لکھی ہوئی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی قد مبارک بالکل اچھی بھی نہیں ہونی، بالکل جھکی بھی نہیں ہونی، آپ دا قد مبارک درمیانہ سونا ہونا ہے، اے نشانی بھی پوری ہے۔ ساریاں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں یہودی دے عیسائی واقفاً واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہن، اے چرواہ تے آجڑی بھی سندہ رہاں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانیاں فرمائے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانن دے باوجود جان بوجھ کے حق دا مسئلہ لکھیں دے پین۔ سنی توجہ ہے آپ دے بارے، ہن سچے نبی میرے بالغ یہودی جان کے ضد کرے دن، میں حضور کو دیکھنا چاہنا، صحابہ کتھا ملاقات تھی سی، بکریاں تو میں چراون اگے آنا ہوں نام تے ہون تو میں منت کی تھی، نیت میری حضور کو دیکھن دیا ہی۔ صحابہ کرام نے عرض کی دی اوہ جھونپڑا نظران دا پی آئی، بیٹا ہی تھیں بہ رہا ہو، توجہ او جرا جھونپڑا نظران دا پی آئی تیلیاں دا ککھاں دا بنا ہویا، اتھائیں لگا وانیا ککھا دے چھپر دلے حضور نال ملاقات تھی ویسی، بکریاں دانجر نال لا کے چھپر دے کولا کھلوتے تے جھاتی پا کے آنکھن لگے حضرت میں بھی چھپر دے تلے آونیاں خیمے دے اندر آونیاں، اجازت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اجازت اندر آئے، حضور کو ڈٹھے دے حیران تھی گیا، آئے آئے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے، حیران تھی گیا اللہ۔ حضرت دو سوال میں کرنن، میرا نام اسود رائیے، اسود دا مانا کالے رنگالا، رائی دا مانا آجڑی، بکریاں چرے ناؤنا مینو اسود رائی سرے نن، ہی گل دا میں پوچھنیے جے کر میں کلمہ پڑھ گنا مسلمان تھی ونیا میرا مقام کیا ہو سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو،
سبحان اللہ کھڑ دے اندر دوستاں نے بخل نہیں کرنا ایمان دے جذبے نال آپ نے فرمایا کلمہ چا پڑھ مسلمان تھی ونج میں آمنہ دلال وی صحابہ وی تینو ہاں نال لا گھنساں تو تو سارا بھیرائے سادہ دینی بھائیے دنیا دے کیرے تعلقات چاہی ودے ہو قرآن پاک دے لفظن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين یہ میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب حوالہ قرآن پاک دا پیش کرنے لگا آیت نمبر 67 الأخلاء خلیل دی جمع گھاٹے دوست ایک دوجے دی یاد فیر مارنا لے دوست جتا دو دا پسینہ ڈاوے ہوتا خون بہامن والے دوست دنیا دے سارے گھاٹے شنا دے دوست قیامت دے میدان دے اندر ادو وہ ایک دوجے دے خون خار دشمن بنوے سن الا المتقین شرک تو بچنا لے توحیدیاں دی دوستی دیہاڑے قیامت دے بھی چل دی پیو سی دنیا دیاں کیریاں دوستیاں میں پورے ملک کی سفر کرے نا پچھو ٹرکاں تے بساں دے لکھا ودا ہوں دے دنیا مطلب دیو یار تے میاں علی دے دوست آدھے نکل گیا تمہ تے ود کے یمہ دنیا دی کیری یاریاں اصل دا یاری دین دیئے اسدنو سینے نہ اللہ گھننے آہا حضرت مقام دا پتہ چل گیا ہے میں تو اڈا دینی بھیران بنوے ساں تے انجام پوچھنے جے کر میں فوت تھی گیا متا دیہاڑے قیامت دے اللہ فرماوے اسود تو ہٹ وانیا تیرا رنگ کالے میں لا کالے نو جنت نہ ونجن دے دا وات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا تے قرآن پاک دی بھی آیا تے چوتھا پارا سورت دانا سورت آل عمران اے میرے سامنے سورت آل عمران کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 106 یوم تبیض وجوہ اے حوالہ سامنے ہے اللہ نے دنیا دے جنہ دا رنگ کالا بنایا ہے اللہ دیہاڑے قیامت دے انہ دے رنگ نو سفید کر کے جنت بھیجے سی حضرت بس پتہ لگ گئے مقام بھی پتہ لگی ہے میں توڑا دینی بھائیاں انجام بھی پتہ لگی ہے جو کالا رنگ جنت رکاوٹ نہ بنسی اشہد اللہ الہ سارے ساتھی ہکواری اچھی زبان نال پڑھو چاہ میں منت کرے دا اللہ کرے ساڑا خاتمہ کلمے تے تھی ونجے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کے جس ویلے مسلمان تھی ہے مسلمان تا تسا دوست بھی ہو مسلمان تا میں گناہگار ویاں فرق کے رہے اساں صرف مسلمان ہیں او مسلمان بھی بنے تے آمنہ دلال دا صحابی بھی نال بن گئی ہے حضرت ان میرے واسطے کیا حکم ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان ہومن تو بعد پہلا حکم ہے تیرے واسطے اے بکریاں یہودی مالکاں دیاں امانت واپس کر آ دشمنہ دا مال ہے دشمنہ دا کافران دا غیر مسلمان دا آپ دے مخالفان دا تے او دشمن تے مخالف جنہاں نال حضور جہاد کرنا ہے کھلوتن آخر لگا حضرت اے تا توڑے دشمنہ دے مخالفان دا مال ہے تو ساؤنہ نال جہاد کرنا ہے کھلوتے ہو آپ نے فرمایا نہیں جہاد تو بعد مسئلہ غور نال دوستہ سننا ہے جہاد تو بعد جنگ تو بعد مقابلے تو بعد اگر بکریاں سارے قبضے بھی چاندیاں تا حلال ہن واتا مال غنیمت آئی غنیمت دا مال
جڑا جہاد تو بعد مسلمانوں دے قبضے وچ آوے اجڑ تھوڑی جنگ شروع نہیں تھئی پرایا مال پرائی امانت تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کافر دی امانتی چ خیانت برداشت نہ کر سکدا ساڈے حالات معاف کریں معاف شیطان بہت بڑا دھوکھا دیتا ہے توحیدیاں کو بہت شوق ہی دا ٹھیک ہوئے باقی ہر شے دا رڑا تھی آپ ہے واہ بھائی واہ اللہ نو مننا ہے تے اللہ دی گل نہیں مننی اللہ نو مننا ہے تے اللہ دا حکم نہیں مننا اے کون ہے جی میرا اب ہے اچھا میں کو بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے جی بڑا محترم ابا کے پانی بھر گھنا کے ایک کم میرے تو نہیں تھیندا روٹی دا چاہ کے میں نو دے وے ہاں چاہ ابا ایک کم نہیں تھیندا انجھے میں تنو منے نہ ہاں تو میرا ابا ہے گل تیری نہیں مننی میں وفادار ہوں ہائے ہائے میں ایک جلسے دے اندر ضلع سرگودھا وچ مسئلے بیان کیتے نماز دے بیان جس ویلے ختم نہیں ہویا آخر ہی ایک بندہ کہ جی توحید سنا ہونا اتنا سخت میں نے غصہ آیا میں اپنے تے کنٹرول کیتا میں کہے میں قرآن دیاں ایتاں بیٹھا پڑھدا نماز دے بارے چ باقی اعمال دے بارے وچ نہ اے اللہ دی گل بیان کرنا اے توحید نہیں تساں توحید صرف اس نو میں کہ سمجھو ہے بے حاضر ناظر صرف اللہ اور کوئی حاضر ناظر نہیں عالم الغیب صرف اللہ اور کوئی عالم الغیب نہیں ہر جہاتے موجود صرف اللہ اور کوئی ہر جہاتے موجود نہیں مشکل کشا صرف اللہ اور کوئی مشکل کشا نہیں اے توحید ہے تے اللہ دے احکام بیان کرنا اے توحید نہیں اے شیطان ذہن دے اندر کیڑا کیڑا پا چھوڑے توحیدیاں دے توحید اللہ نو منن دا نہ ہے تے اللہ دی گل منن دا نہ ہے بندہ کے حاضر ناظر اللہ ہے اللہ تو بغیر کوئی حاضر تے کپی ٹوکی کیتی رکھے ہر جہاتے حاضر ناظر اللہ ہے ملاوٹی کیتی رکھے دھوکھائی دیتی رکھے بےمانی کی رکھے کی میں اللہ نو سچے دل نال حاضر ناظر من ہے ایک بچہ ہے کمرے چ روزے دار بندہ کھاندا پیندا نہیں بچہ دیکھدا پے ہائے اے گناہ لا کم نہ کراں کھانا پیونا نہیں بال موجود ہے دیکھدا پے تے جڑے اللہ دی نافرمانی کرن لگے اس ویلے سارا عقیدہ کتھا گیا جو اللہ ہی موجود ہے شیطان دھوکا دیتا ہے مال واپس کرا بکریاں واپس کرن چلا گیا ہے پہنے واپس کرن واسطے گیا ہے یہودیاں نال جہاد شروع تھی گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے کہ جنگ ختم تھی من دو بعد سارے میدان دا چکر لینے ہونے ہن آپ نے چکر لمنا شروع کیتا ہے دیکھن کے بنا سارے ساتھیاں دا صحابہ کرام جمع کھلوتے خیر ہوئے عرض کرنے لگے حضرت ایک بندہ فوت تھیا پیا ہے اے سارے طرف ہو کے لڑائی کرے داری یہودیاں نال شہید تھی گیا ہے اساں جان دینا ہے جو بندہ کونے ہے آپ نے میں دیکھن ہٹو میں نو دوے کھنڈے ہو آپ دی نظر مبارک پئیے ہوں دے چہرے دوتے فرمائے اللہ اکبر وہ آجڑی ہے شہید تھیا پیا ہے حدیث پاک بھی جایا ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے صحابہ بکریاں واپس کرنے دا حکم دیتا ہاں بکریاں واپس کر کے واللہ ہے تو آنے نہ رل کے یہودیاں نال جہاد شروع کر دیتا شہید تھی گیا ہے اللہ ہی دے کپڑیاں دے پسینے دی بدبو نو خوشبو نال تبدیل کر کے تے ایندے کالے رنگ نو سفید کر کے جنت نو بھیج چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 6 چیزاں دی میں نو ضمانت دیو اسمانو لکم الجنہ تے میں آمنا دلال توڑے واسطے جنت دا زامینا نمبر 1 گال کرو تا سچی کرو کوڑ نہیں مارنا نمبر 2 وعدہ کرو تا وعدہ پورا کرو وعدہ خلافی نہیں کرنی
تے نمبر 3 تواڈے کول کوئی امانت ہوے، امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی۔ 3 چیزاں بیان ہو گئیاں، 3 انشاءاللہ اگلے جمعے تک ادھار۔ بس جس ویلے ساتھیاں حکم لیتا جمعے تے حاضری تھئی، میں کوئی یاد نہیں وے سبق اتھوں شروع کرے سا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔